حاضرین کرام، محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور اس مہینے اور اس عشرے کی مناسبت سے، جس کو ہم عشرہ عاشور کہتے ہیں، اس مناسبت سے اس وقت ذکر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مقصود ہے، اور قرآن پاک کی روشنی میں مقصود ہے، اور احادیث کریمہ کی روشنی میں مقصود ہے۔ یعنی قرآن پاک اور حدیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے محبت اہل بیت کا، اس کو ہم اس وقت سن رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا، جو پوری آیت ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ قل، آپ فرما دو اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ نمبر 23 کی تلاوت میں نے کی، اس میں سے وہ حصہ جس میں اہل بیت پاک کی محبت، قرابت کی محبت کا حکم آ گیا اور ہم پر فرض ہو گیا، اس کا ذکر ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ، یعنی یہ وہ پیغام اور وہ کلام ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو سناتا ہے۔ کن بندوں کو سناتا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثبوت مل گیا کہ اللہ کی بارگاہ سے بشارت اور خوشخبری ایمان والوں کا مقدر ہے اور نیک کام کرنے والوں کا مقدر ہے۔ خوشخبری اور بشارت اللہ کی بارگاہ سے نہ بے ایمانوں کو ملتی ہے، نہ بے ایمانوں کے نصیب میں ہے، نہ کافروں کے نصیب میں ہے، نہ مشرکین کے نصیب میں ہے، نہ منافقین کے نصیب میں ہے۔ اگر وہ ہے تو ایمان والوں کے نصیب میں ہے، اہل ایمان کے نصیب میں ہے۔ خوشخبری بارگاہ الہی سے، ایک خوشخبری وہ ہوتی ہے جو بندہ کسی بندے کو سنائے کہ تمہارے لیے یہ اچھی خبر ہے، یہ لے لو، یہ سن لو۔ بندہ بندے کو خوشخبری سناتا ہے، وہ تو بہت چھوٹی خوشخبری ہوگی۔ اللہ خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ بشارت سنا رہا ہے، تو جو بشارت اور جو خوشخبری بارگاہ الہیہ سے ہم کو مل رہی ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی خوشخبری ہوئی۔ تو کن کے لیے فرمایا خوشخبری؟ ایمان والوں کے لیے۔ وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔
بدماشوں کے لیے نہیں، لوفروں کے لیے نہیں، اور غنڈوں کے لیے نہیں، بلکہ نیک کام کرنے والے، نیکیوں والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتا جو نیکیوں میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری پائے گا، اور پا رہا ہے، کیونکہ بشارت کا یہ سلسلہ دنیا میں بھی جاری ہے۔ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو رہی ہے، یہ بھی بشارت ہے، یہ بھی خوشخبری ہے کہ جو ایمان والا ہے اور نیک اعمال والا ہے، سمجھ لو کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے ہو۔ یہ خوشخبری میں سے تو ہے، بشارت کا تو حصہ ہے۔ اگر یہ خوشخبری بشارت ہمارا مقدر نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے؟ نہیں ہوتے نا۔ یہ بشارت ہی ہے، اس کو عالم شعور میں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے ہم عاجزوں کے لیے، کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے گھروں سے آئے ہیں، نہ صرف خود آئے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو، ان کو تعلیم ملے، اور ان کو سلیقہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کیوں جانا ہوتا ہے، کس لیے جانا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، اور وہاں جا کر کیا ملتا ہے، یہ ہماری اولادوں کو بھی پتہ چلے۔ تو یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اب جو اللہ نے آگے بات فرمائی اس کو سننا ہے، کیونکہ موضوع ہمارا یہ ہے مودت قرابت، یعنی محبت۔ قل، اللہ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دو، لا اسلکم علیہ اجرا، میں تم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اس کام کی جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، جو میں دعوت حق دے رہا ہوں، میں جو دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگ رہا۔ تبلیغ پر، تبلیغ رسالت پر، ارشاد و ہدایت پر نہ تم مجھے اجرت دے سکتے ہو، نہ میری خدمت کا کوئی بدل ہو سکتا ہے، نہ میری خدمت کی کوئی قیمت لگ سکتی ہے، نہ تم دے سکتے ہو، اور نہ میں کچھ مانگ رہا ہوں۔ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بشمول خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شافی المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، کسی نے بھی اپنی اجرت پر دنیا کا کچھ نہیں مانگا، اس لیے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت ان کی دے نہیں سکتا، ان کی تبلیغ کا کوئی معاوضہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کچھ دے بھی دے، مثلا سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لوگ ہدایہ پیش کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، ہدیہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے مختلف چیزوں کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو قبول فرمایا کرتے تھے، تو وہ کوئی بدلہ تھوڑی تھا، وہ قیمت تھوڑی تھی حضور کے تبلیغ کی، حضور کے دعوت کی، حضور کے رشد و ہدایت کی قیمت کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے ساری زندگی، اور قیامت تک اس احسان کا بدلہ تو کوئی چکا ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے اپنی پوری امت پر فرمایا ہے، دین کی، اسلام کی تبلیغ کا۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو صاف کہہ دو، کیونکہ صحابہ نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بہت ہیں، بال بچے ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار شخصیت نہیں ہے،
تو صحابہ نے سوچا کہ حضور کے پاس ہم کچھ مال پیش کرتے ہیں، اور مال جمع کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں، آپ کے ذمے خرچ اخراجات بہت ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ مال پیش کر دیں۔ ہم نے مل کر چندہ کیا، ہم نے مل کر جمع کیا اور آپ کو ہم پیش کرنے کے لیے لائے۔ اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ آپ ان سے فرما دیں میں تم سے کوئی اپنی خدمت پر کوئی اجر، اجرت، معاوضہ، بدل یہ نہیں مانگ رہا، نہ میں یہ چاہتا ہوں، نہ مجھے یہ خواہش ہے، اور نہ یہ میرا بدل ہو سکتا ہے۔ کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرنا، یہ چاہتا ہوں، ان کی محبت، کہ تمہارے اعضاء سے، تمہاری زبان سے اور تمہارے دل سے ان کی محبت کا ثبوت ملے۔ تم محبت کرو تو دکھاوے کی نہیں، بلکہ گھر میں بھی ویسی محبت ہو، باہر بھی ویسی ہی محبت ہو، جلسے میں بھی جو محبت ہو وہ گھر کے اندر بھی ہو، جو محبت جلوت میں ہو وہی محبت خلوت میں ہو۔ محبت تو اسی کا نام ہے نا بھائی۔ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص کسی کو دعا دے رہا ہے، اس کے منہ پر دعا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو وہ منہ پر دعا دے رہا ہے وہی دعا اگر پیٹھ پیچھے بھی دے رہا ہے تو دعا اصل دعا ہے، کہ وہ سامنے تو موجود نہیں لیکن اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے دعا گو ہے، وہ دعا ہے۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس دعا کی فضیلت ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے کی جائے، کیونکہ منہ پر تو کوئی بھی دیکھ کر بول سکتا ہے یہ اللہ آپ کا ایسا بھلا کرے ویسا بھلا کرے، وہ تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے جو دعا کسی کی غیر موجودگی میں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ محبت سے کر رہا ہے، اس شخص کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ دعا کر رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت قرآن مجید سے ثابت ہو رہی ہے۔ صحابہ نے جب حضور کی زبانی یہ سنا کہ الا المودۃ فی القربى، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اپنی تبلیغ کا بدلہ نہیں مانگ رہا، جو تم میرے پاس مال لے کر آ گئے ہو، روپیہ پیسہ لے کر آئے ہو، سونا چاندی بھی لے کر آؤ تو میری تبلیغ کا بدل نہیں ہو سکتا، مگر میں تو تم سے جو دل میں خواہش رکھتا ہوں وہ یہ خواہش رکھتا ہوں کہ جو میرے گھر والے ہیں، جو میری قرابت والے ہیں، جو میرے عزیز و اقارب ہیں، تم ان سے محبت کا ثبوت دو، ان کی محبت اپنے دل میں رکھو، دل سے بھی محبت کرو اور زبان سے بھی وہ الفاظ ادا کرو جن سے محبت کا ثبوت ملے۔ اور جو ہم اہل بیت پاک کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں یہ زبان سے کرتے ہیں، تو زبان ہماری گواہی دے رہی ہے کہ ہم اہل بیت پاک سے محبت رکھتے ہیں، اور جب ہم زبان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ دل سے کر رہے ہیں تو ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم دل سے محبت رکھتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتی۔ نماز بھی اگر آپ دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں کہلائے گی، روزہ بھی آپ دکھاوے کے لیے کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا، حج بھی آپ دکھاوے کے لیے کریں گے تو حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ریاکاری آ گئی۔ تو ریاکاری کا تو کوئی اجر نہیں ہوتا، اجر ہوتا ہے اخلاص کا، اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے خلوص و محبت کا، عشق و محبت کا۔ وہ عشق، وہ محبت جو صرف محرم کے مہینے میں نہ ہو، بلکہ پتہ یہ چلے کہ ایک مومن اور ایک مومنہ اپنی تمام عمر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے محبت کا ثبوت دیتا ہے اللہ رسول سے اور رسول کے آل اولاد سے۔ پھر اس کے ساتھ اصحاب بھی ہیں، اصحاب صحابہ کرام، جو سنی ہے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس
دو محبتیں ہیں، ایک محبت صحابہ کرام کی ہے، ایک محبت اہل بیت عظام کی ہے. دونوں محبتوں سے وہ خالی نہیں ہو سکتا، ورنہ کیا ہوگا؟ کوئی اس کو کہے گا رافضی، کوئی اس کو کہے گا ناصبی، کوئی وہ کہے گا خارجی. ہم نہ رافضی ہیں، ہم نہ ناصبی ہیں، ہم نہ خارجی ہیں الحمدللہ. رافضی کون ہوتا ہے؟ رفض والا. اور رفض کیا ہے؟ رافضیت کیا ہے؟ کہ صرف اہل بیت سے محبت رکھے، صحابہ سے نہ رکھے، صحابہ سے کینہ رکھے، صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ سے عداوت رکھے. یہ بھی قرآن کے خلاف ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے جو محبت کا درس دیا اور ثبوت دیا اپنی حیات طیبہ میں، اپنے اسوہ حسنہ سے، وہ یہ دیا ہے کہ صحابہ سے بھی محبت اور اہل بیت سے بھی محبت. کیوں؟ کہ جس قرآن سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو الا المودۃ فی القربہ کی بات ہو رہی ہے نا، اہل بیت کی محبت، لیکن وہ آیات کا تو وقت نہیں ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تقریر کا، بیان کا، کہ وہ آیات بھی پڑھی جائیں جن میں صحابہ کی بھی محبت کا درس ملتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اور جن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، ہر صحابی کو جنتی بنایا اللہ نے. تو وہ بھی تو آیات ہے نا قرآن میں. مگر اس وقت پیش نظر میری جو آیت ہے وہ موقع کی مناسبت سے اہل بیت پاک کی محبت کا ہے، کیونکہ یہ عشرہ خصوصی طور پر چل رہا ہے اہل بیت پاک کی محبت کا. اور اہل بیت پاک میں جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو قربہ کی محبت، اہل بیت کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ مودۃ فی القربہ، اور آپ نے اپنی زبان اقدس سے فرما دیا ہے کہ میں تم سے صرف قرابت والوں کی محبت مانگتا ہوں، تو آپ کے قرابت والے کون ہیں؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جن ہستیوں کا نام لیا فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ میرے قرابت والے ہیں. حدیث پاک میں حضور نے نام لیا ان کا کہ قرابت سے مراد یہ ہے، یعنی رشتہ داری. اب اس میں چونکہ اہل بیت کا ذکر آ گیا ہے تو اہل بیت سے مراد خاص وہ اہل بیت لیتے ہیں ہم جو اولاد رسول، آل رسول کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کہلاتے ہیں. پھر اہل بیت کا جب نام آتا ہے تو ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں. اہل بیت کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. اہل بیت میں اول جو ہستیاں ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں، ازواج مطہرات، ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے. اور ان کو نام دیا گیا ہے اہل بیت سکن، یعنی وہ کہ جو سکونت رکھتی ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں. سورۃ الحجرات نازل ہوئی نا قرآن میں، 26واں پارہ سورۃ الحجرات. کیا نام ہے سورہ کا؟ سورۃ الحجرات. حجرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکان، گھر، جس کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں حجرہ. اور حجرات کا معنی ایک سے زیادہ مکانات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ایک سے زیادہ تھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر بھی ایک سے زیادہ بنائے تھے. کبھی آپ کسی گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی آپ کسی گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی آپ کس کی باری میں کس کے گھر میں رہتے تھے. یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہ آپ کا دستور العمل ہے. اس لیے قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایک وفد کی مذمت فرمائی. وفد آیا تھا اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے، اور وقت ایسا تھا کہ ملاقات کا تھا نہیں. وقت تھا رسول پاک کے آرام کا، قیلولہ کا، آرام فرمانے کا وقت تھا. وہ وفد آیا، اس وفد کے اندر کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کو شعور نہیں تھا آداب کا. انہوں نے اللہ کے رسول کو آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا،
اے محمد ہماری طرف آئیے، یعنی باہر تشریف لائیے۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کون سے گھر میں ہیں، کون سی زوجہ محترمہ کے گھر میں ہیں، تو وہ ہر جگہ آوازیں دے رہے تھے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں آیت شریفہ نازل فرما دی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو حجروں کے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ اگر وہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آوازیں نہ دیتے بلکہ باہر بیٹھ جاتے۔ جب اللہ کا رسول خود اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتا تو اٹھ کر آپ کی خدمت پہ پہنچ جاتے۔ یہ ادب تھا۔ یہ ادب نہیں ہے کہ تم آوازیں لگاؤ اللہ کے رسول کو اور بلاؤ ان کو اپنے پاس، اس لیے کہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، تم ان کے خادم ہو، تم ان کے نوکر ہو، تم ان کے غلام ہو، تم غلام رسول ہو۔ تمہارا تقاضا یہ نہیں ہے اور تمہاری جو محبت یہ نہیں ہے کہ تم آوازیں دو۔ تو اہل بیت کی محبت میں حضور کے ازواج محترات شامل ہیں، پھر اہل بیت میں حضور کے وہ گھر والے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف عطا فرمایا کہ رشتہ داریاں ہوئیں۔ اب جب رشتہ داریوں کی بات ہم کریں گے تو رشتہ داریاں پھر خصوصی طور پر تو وہ ہیں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی کنبے والے ہوئے، خاندان والے ہو گئے، اہل خانہ میں سے ہو گئے، خانوادے میں سے ہو گئے، چچا کے بیٹے ہو گئے، ابی طالب کے بیٹے ہو گئے حضرت علی۔ پھر اس کے بعد ان کی رشتہ داری یہ ہوئی کہ حضور کے داماد بھی ہو گئے، لخت جگر مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہو گئے، حسن و حسین کے والد ہو گئے۔ تو حضرت علی اہل بیت میں شامل ہے، کیونکہ ایک موقع حدیث پاک کا یہ ہے واقعہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا، نجران کے عیسائیوں کا، کرسچنز، پادری جو ہوتے ہیں پوپ کے جیسے لوگ، عیسائیوں کے فادرز جن کو کہا جاتا ہے، وہ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آ کر کچھ سوالات کیے حضور کو معاذ اللہ لاجواب کرنے کے لیے اپنی نظر میں، ہے نا۔ کیا سوالات لے کر آئے کہ یہ بتائیے آپ کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ عیسائیوں کا وفد نے کہا کہ کیا وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے؟ حضور نے فرمایا ہاں بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت بی بی مریم کے بطن سے پیدا فرمایا، مگر ان کا باپ نہیں، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے۔ تو کہا عیسائیوں نے کہا تو پھر ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو آپ کیوں ہم پر اعتراض کرتے ہیں؟ ان کا تو کوئی باپ نہیں ہے، ان کو اللہ نے بے باپ کے پیدا کیا تو ہم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ان کا یہ عقیدہ انہوں نے بیان کیا۔ حضور نے کہا اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر تم صرف اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہ تھا، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہ تھا، مگر یہ بتاؤ کہ تم جس کی اولاد ہو اور ہم جس کی اولاد ہیں وہ حضرت آدم علیہ نبی نا ہے، تو آدم علیہ السلام کا تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھا، کیا تم ان کو بھی بیٹا مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیوں نہیں مانتے؟ تم عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے بیٹا مان رہے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، ان کو تو جب اللہ نے پیدا کیا تو بن باپ کے پیدا کیا، بن ماں کے پیدا کیا، بعد میں حضرت حوا کو پیدا کیا، تو یہ بتاؤ کہ ان کو بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ اعتراض کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایسا کرو، تم آؤ اپنے بیٹوں کو لے کر، میں بھی آتا ہوں اپنی اولاد کو لے کر، اور میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر ہم جھوٹے ہوں تو ہم پر عذاب آئے، اور تم بھی یہ کہنا کہ اگر ہم جھوٹے ہوں تو ہم پر عذاب آئے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کو 3 دن کی مہلت دے دو. حضور نے ان کو 3 دن کی مہلت دے دی. 3 دن کے بعد وہ وفد عیسائیوں کا جن میں بڑے بڑے پادری تھے, ان کے بڑے بڑے رہنما تھے عیسائیوں کے جو علماء آپ کہہ لو, وہ آئے وہاں پر. جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جن بچوں کو لے کر آئے ان میں علی, فاطمہ, حسن و حسین ہیں. اچھا دوسری بیٹیاں اس لیے نہیں تھی کہ وہ پہلے وفات پا چکی تھی. حضرت زینب کا بھی وصال ہو چکا تھا, حضرت رقیہ کا بھی وصال ہو چکا تھا تو وہ موجود نہیں تھی. ام کلثوم کا بھی وصال ہو چکا تھا, وہ بھی موجود نہیں تھی. بچی کون تھی؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. حضور نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ رکھا, حضرت علی کو ساتھ رکھا, امام حسن کو ہاتھ میں پکڑا, امام حسین کو گود میں اٹھایا اور سامنے تشریف لے آئے کہ یہ میری اولاد ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں, تم بھی آؤ میرے سامنے, مباہلہ کرو اللہ کے سامنے. ان پادریوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو کوئی ایسی ہیبت طاری ہو گئی, روب طاری ہو گیا اللہ کے رسول کا, کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, اگر یہ پہاڑ کو حکم دے دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے پاش پاش ہو جائے, اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی مباہلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کر سکتے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, واپس چلو, لوٹ چلو. انہوں نے انکار کر دیا مباہلے سے. تو اہل بیت پاک کی محبت کا اس قرآن مجید کی آیت شریفہ میں جو درس مل رہا ہے, تو میں نے عرض کیا کہ ہم سنی ہیں, اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم بلا ہچکچاہٹ, بلا جھجک, بلا تکلف ایمان کے تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض کر دی ہے, اپنی محبت فرض رکھی ہے, رسول کی محبت فرض رکھی ہے, اور پھر رسول کے چاہنے والے اور رسول کے قرابت والوں کی محبت بھی فرض کر دی ہے. ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے اس لیے محبت کرنا کہ وہ تمہارا رب ہے, تمہارا اللہ ہے, تمہارا معبود ہے, تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, اس لیے تم اللہ سے محبت رکھنا, تم پر فرض ہو گیا اللہ سے محبت رکھنا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اور رسول سے محبت اس لیے رکھنا کہ وہ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے, اور میرے قرابت والوں سے اس لیے محبت رکھنا کہ میں ان کو محبت سے رکھتا ہوں, میں ان کو محبوب رکھتا ہوں, تو تم بھی ان کو محبوب رکھنا. حضور نے یہ کسوٹی بتا دی. پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. سفینہ نوح کو آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جو پیغمبر گزرے بہت پہلے, ان کے زمانے میں جب کفار نے ان کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح, تم اپنے ایمان لانے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ, کشتی تیار کرو, کشتی میں بیٹھ کر نکل جاؤ, کیونکہ سیلاب میں بھیجنے والا ہوں. ایسا سیلاب آئے گا کہ یہ سب غرق ہو جائیں گے, نیست تو نابود ہو جائیں گے جو تم پر ایمان نہیں لا رہے, جو تمہاری بات نہیں مان رہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی میں اپنے چاہنے والوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے. اس کو کہتے ہیں سفینہ نوح. یہ وہ سفینہ نوح ہے جو یوم عاشورہ کو آ کر جودی کے مقام پر ٹھہری تھی 10ویں دن محرم کے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سفینہ نوح, کہ جو اس سفینے میں سوار ہوا اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دے گا, اور جو انکار کرے گا وہ غرق ہو جائے گا, یعنی اس کی بخشش نہیں ہوگی, مغفرت نہیں ہوگی. تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, ہماری کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, ہمارا کوئی کلام ہے ہی نہیں کہ اہل بیت پاک کی محبت ہمارا سرمایہ آخرت ہے, ہمارا ایمان. ہر سنی کا, ہر مسلمان بچے کا, جوان کا, بوڑھے کا, مرد کا, عورت کا اس پر ایمان ہے کہ رسول پاک کے گھرانے والے آل رسول, وہ ان سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. مگر ہم صرف محرم میں نہیں کرتے, ہم تو سارا سال ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور ایک ذکر کی مثال سب سے بڑی کیا ہے کہ ہم ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول
درود کا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو۔ تو ہم کس طرح درود بھیجیں، ہم کس طرح درود پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا تم اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نے درود سکھا دیا۔ اب یہ درود جو ہے ہر نماز میں ہر مومن ہر مومنہ پڑھتے ہیں نا، کوئی نماز اس درود سے خالی نہیں ہوتی اور سلام سے بھی خالی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے اندر التحیات میں جب یہ موقع آتا ہے تو اس وقت تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ درود و سلام سارا سال جاری رہتا ہے۔ تو یہ اہل بیت پاک کی محبت ہے اور یہ آل رسول کی محبت ہے کہ ہر نماز میں رسول کے ساتھ ساتھ آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا کہ جب اس طرح درود پڑھا جائے تو اس میں سیدنا کا اضافہ بھی کیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اس طریقے سے۔ تو یہ مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری محبت یعنی اس کے لیے رافضی ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ رافضی وہ ہے کہ جو صرف اہل بیت سے تو محبت رکھے، صحابہ سے نہ رکھے، اور ناسبی وہ ہے کہ جو صحابہ سے محبت رکھے، اہل بیت سے نہ رکھے۔ خارجی وہ ہے جو حضرت علی کا دشمن ہو۔ تو ہم تو نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ خارجی ہیں، ہم تو اہل سنت سنی ہیں کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیونکہ دونوں سے اللہ راضی ہے، دونوں سے اللہ خوش ہے، اور دونوں کو اللہ نے جنتی بنایا ہے، اور دونوں سے اللہ کے رسول نے محبت فرمائی ہے، اور دونوں کو رشتہ داریاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اگر حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں تو حضرت عمر فاروق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اگر حضرت علی حضور کے داماد ہیں تو حضرت عثمان بھی حضور کے داماد ہیں۔ حضرت علی کے نکاح میں حضور کی ایک بیٹی ہے تو حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں جمع ہوئی ہیں۔ یہ سب تاریخ ہے، یہ سب احادیث میں موقع، یہ سب تذکرات موجود ہیں جن سے انکار تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان اور ہماری محبت اس طریقے سے ہے کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی محبت میں زندہ رکھے، اور ہمارا ایمان، ہمارا خاتمہ اسی ایمان پر ہو، اور ہم میدان حشر میں اٹھے تو صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی محبت کا نعرہ لگاتے ہوئے اٹھے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ